دورہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 9 سورہ مریم آیات 83-84۔ موضوع: کفار کے لیے گناہ آسان، مومن کے لیے نیکیاں آسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا، بے شک، ارسلنا، ہم نے مسلط کر دیا، الشیاطین، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، تؤزہم، وہ انہیں اکساتے رہتے ہیں، عزا، خوب، فلا تعجل، پس آپ جلدی نہ کریں، علیہم، ان پر نزول عذاب کی، انما نعد، بے شک ہم شمار کر رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، عدا، گنتی کے دن۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، آج سورہ مریم کا آخری رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پورا قرآن مکمل تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ ملاحظہ کریں گے کہ رب ذوالجلال نیکیوں کا راستہ بھی آسان فرماتا ہے مومنین کے لیے، لیکن سری آیات کے ترجمے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نیکی کی طرف اور ایمان کی طرف آنے کا راستہ کتنا مشکل بنا دیا، جب وہ آیات سننے کے باوجود، دلائل سننے کے باوجود ہٹ درمی کرتے رہے اور انہوں نے ان دلائل کو سن کر خوبصورت راستے کو اختیار نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم تارا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین، کہ ہم نے مسلط کر دیا ہے شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے قرآن حکیم کو نازل فرما رہا ہے اور دوسری طرف کافروں کے راستے بند فرما رہا ہے، انہیں شیطانوں کے ذریعے مزید گناہ کے راستے ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے لیے ہدایت اترتی ہے تو اس قوم کی یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ کوئی نبی اور کوئی پیغمبر اور کوئی رسول ان کی طرف اترے، یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ تمام جتنی اقوام گزری ہیں ان سب کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء عطا فرمائے تو وہ ان کو نیکی کی طرف بلاتے رہے، ہدایت کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اسی طرح پھر ایک سلسلہ ختم ہوا اور پھر آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بہت بڑا ایک انعام تھا عرب پر، اور اس انعام سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ نہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود باعث رحمت تھا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والا قرآن بھی سب کے لیے رحمت تھا۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت دلائل سے مزین، روحانیت سے مزین، کشش رکھنے والا، خدا کے ساتھ منسلک کلام جب انسانوں کے درمیان آ گیا
تو دوسری کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسلام سے، ایمان سے، اللہ کی توحید سے انکار کرتے، لیکن وہ مذاق اڑاتے رہے، انہیں قرآن کی آیات سنائی جاتی رہیں، قرآن کے دلائل پیش کیے جاتے رہے، لیکن وہ ہٹ درمی پہ قائم رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک غمگین تھا کہ یہ لوگ ایمان کی طرف کیوں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے، شیطان کو نہیں شیطانوں کو مسلط کر دیا، تعزہم، یہ شیطان انہیں گناہ کی طرف، شرک کی طرف اکساتے رہتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، آپ کی توہین کرتے رہتے ہیں، یہ شیطان انہیں اور کتنا اکساتے ہیں، عزا مفعول مطلق کے ساتھ بات کو مزید وزن دار بنایا کہ خوب ان کو شیطان اکساتے ہیں، ہم نے شیطان ان پر مسلط کر دی۔ جب ہدایت نہیں اپنا رہے، ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، بار بار کہنے کے باوجود، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، پھر ان پر شیطان ہے، پھر ان کے لیے نیکی بڑی مشکل ہے، ایمان بڑا مشکل ہے، ہدایت بڑی مشکل ہے ان کے لیے پھر گناہ آسان ہے، ان کے لیے کیا آسان ہے؟ گناہ آسان ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ دشمنان اسلام ہیں، اسلام قبول بھی نہیں کرتے، توحید بھی قبول نہیں کرتے، ان براہین کو مانتے بھی نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا موجود ہے، حضور کو دیکھ کر بھی یہ اللہ کی طرف نہیں آتے، الٹے یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا یہ خیال تھا کہ جلدی جلدی اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے، دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے، بڑے تنگ تھے وہ ان سے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آج کی تلاوت کردہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نازل فرمائی، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، پس جلدی نہ کیجئے ان پر نزول عذاب کی، اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم ان کی موت کے دن گن رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے حساب میں ہے کہ ان کے کتنے دن رہ گئے ہیں، ہمارے حساب میں ہے کہ ان کے کتنے دن رہ گئے ہیں، جلدی موت آنے والی ہے، ہم انہیں ڈیل دیے ہوئے ہیں تاکہ ان کا گناہ کا بار ان پر زیادہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی اور ایک بات کھل کر واضح ہو گئی، سامنے آ گئی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیکیاں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جن کے لیے نیکی کی طرف آنا اس سوئی کے سوراخ سے گزرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور ان کے لیے گناہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کے راستے پہ لگا دیتا ہے اور ان کے لیے گناہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 2646، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جس کسی نے علم دین کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے۔ علم دین کا راستہ کیا ہے؟ علم دین، دین سیکھنا، گویا کہ نیکیاں کرنا۔ جو بندہ دین کے راستے پہ لگ جاتا ہے اس کے لیے نیکیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے حقوق العباد آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے والدین کی خدمت بڑی آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے معاشرے کے اندر السلام علیکم بڑے ہی اچھے انداز میں کہنا باعث فخر ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اس کے جسم، اس کی کردار اور اس کے دل کا زیور ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے علم کے راستے پر چلتا ہے، تو آپ سب کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ جو درس قرآن سن رہے ہیں اس وقت، علم کا راستہ ہے نا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2646 نمبر کی، کہ جس کسی نے علم
جس کسی نے علم دین کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ یہ جو آپ بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ دین کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ دین کا راستہ ہے۔ تو آج کی نشست سے اور آج کے درس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کسی کے لیے برائی کرنا آسان ہو جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ۔ ایسے ہی گناہ کرتا جائے کوئی بندہ اور بڑا آسان لگے اس کو گناہ کرنا، یا پھر اسے گناہ نہ لگے، ظلم نہ لگے، برائی نہ لگے اسے، تو سمجھ لے وہ خدا کی پکڑ میں آ گیا ہے۔ اور جس شخص کے لیے نیکیاں آسان ہو جائیں، جس شخص کے لیے نماز آسان ہو جائے، جس شخص کے لیے قرآن کے درس کی محفل میں بیٹھنا اور آنا آسان ہو جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ میرے رب نے مجھے جنت کے راستے پہ چلا دیا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی رب کے کرم کے سائے میں ہوں۔ انشاءاللہ اللہ مجھے دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ خدا ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔